کل مقبوضہ و آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری یوم الحاق پاکستان اس عزم کی تجدید کے ساتھ منائیں گے کہ وہ بھارتی قبضے سے آزادی اور جموں کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اس موقع پر آزاد کشمیر اور پاکستان کے مختلف مقامات پر ریلیوں، سیمینارز اور دیگر پروگرامز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ لاہور میں مسجد شہداء سے پنجاب اسمبلی ہال تک عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا جائے گا۔ ریلی میں حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے رہنماؤں کے ساتھ پاکستان کے سیاسی، مذہبی، سماجی اور اقلیتی رہنماؤں کے علاوہ زندہ دلان لاہور کی بڑی تعداد شریک ہوگی۔ 19 جولائی 1947 کو کشمیریوں کی سیاسی نمائندگی کرنے والی واحد جماعت مسلم کانفرنس کے رہنماؤں نے سری نگر کے علاقے آبی گزر میں سردار محمد ابراہیم خان کی رہائش گاہ پر منعقدہ تاریخ ساز اجلاس کے دوران ریاست جموں کشمیر کی پاکستان کے ساتھ مذہبی، جغرافیائی، ثقافتی اور تہذیبی قربت اور لاکھوں کشمیری مسلمانوں کی امنگوں کے پیش نظر پاکستان سے الحاق کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی تھی۔ یہ قرارداد 14 اور 15 اگست کو تقسیم برصغیر کے منصوبے کے تحت پاکستان اور بھارت کی صورت میں دو خود مختار ریاستوں کی تشکیل سے تقریباً 1 ماہ قبل منظور ہوئی تھی۔ تقسیم برصغیر کے منصوبے کے تحت 500 سے زائد ریاستیں پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کے لیے آزاد تھیں، جبکہ جموں کشمیر ایک مسلم اکثریتی ریاست تھی جس کے پاکستان کے ساتھ الحاق میں بظاہر کوئی رکاوٹ درپیش نہیں تھی، اور کشمیری نمائندوں نے اس حوالے سے قرارداد بھی پاس کی تھی۔ لیکن بھارت نے کشمیریوں کی خواہشات اور امنگوں کو پامال کرتے ہوئے 27 اکتوبر 1947 کو سری نگر کے ہوائی اڈے پر فوج اتار کر مسلم اکثریتی جموں کشمیر پر قبضہ جما لیا۔ کشمیری بھارت کے اس ناجائز قبضے سے آزادی کے لیے گزشتہ 78 برسوں سے قربانیوں کی ایک لازوال تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ ان 78 برسوں کی تاریخ نے اپنے ایک ماہ و سال کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ 19 جولائی 1947 کو کشمیریوں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ درست تھا۔ اس پون صدی سے زائد عرصے کے دوران بھارت کا بے انتہا جبر و ستم اور اس خطے میں پیدا ہوئے مختلف تبدیلیوں کے باوجود کشمیریوں کے دلوں سے پاکستان کی محبت نہیں نکل سکی۔ ان کا الحاق پاکستان کا خواب زندہ و جاوید ہے اور وہ اپنے 19 جولائی 1947 کے عہد پر قائم ہے۔